الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے احمد جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے۔ مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان، ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن۔ ختم قرآن کی مجلس ہے، الحمدللہ کافی مجمع آیا ہوا ہے، سارے ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا نور نصیب فرمائے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پہ اترنے والی یہ کتاب عظمتوں والی کتاب ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلت رسوائی کا منہ دیکھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کریم کا دامن چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشکات میں حدیث موجود ہے، فرمایا دو گفٹ دے کر گنبد خضرا جا رہا ہوں، دو تحفے دے کر گنبد خضرا جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، مضبوطی سے تھام لیا میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن،
و سنتی، اور ایک میری سیرت، میری زندگی. ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو، پھر مر جاؤ شوق سے بلاڑ میں، اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. آج میرے تمہارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. قرآن تب یاد آتا ہے جب رمضان کا چاند دکھتا ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہوا، قرآن کی چھٹی. اب کب پڑھیں گے؟ جب دوسرا رمضان آئے گا. جو رب رات دن میں کروڑوں نعمتیں کھلاتا ہے، اس رب کے قرآن کے لیے 5 منٹ نہیں ہے. تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے قرآن مظلوم ہے. قرآن خود شکایت کرتا ہے کہ میرا حال کیا ہے. تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، اور پھول ستارے چاندی کے، اور پھول ستارے چاندی کے. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تکرار کی نوبت آتی ہے، تکرار کی نوبت آتی ہے. پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتا ہے، آنکھیں کے نم ہوتی ہی نہیں، آنکھیں کے نم ہوتی ہی نہیں، آنکھیں کے نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کے تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. کہنے کے تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. جلسوں میں قرآن یاد رہتا ہے. قاری صاحب نے قرآن سنایا، اتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہے تھے، بس سنتے ہی جائے سنتے ہی جائے. قرآن میں اللہ نے وہ مٹھاس رکھی ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بچپن سے سورۃ الفاتحہ سنتے ہیں، بتاؤ سنتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو. 5 وقت کی نماز پڑھتے، نوافل، سنن، واجب، 3 وتر، ساری نمازیں ملا دو، آپ سورۃ الفاتحہ کا کاؤنٹ کرو. ایک دن میں سورۃ الفاتحہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اور کتنی دفعہ سنتے ہیں؟ آج تک کبھی کسی مومن کے دل کے اندر نعوذ باللہ یہ شائبہ بھی پیدا نہیں ہوا کہ آج میں اور آپ سورۃ الفاتحہ سے بور ہو چکے. غلط کہہ رہا ہوں؟ بچپن سے سنتے اور موت تک بولو انشاءاللہ سنتے رہیں گے. قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، قرآن کی ایک حرف کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ جس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے رکھا ہے؟ اللہ نے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بچپن سے سورۃ الفاتحہ سنتے ہیں، موت تک سنتے رہیں گے. کبھی دل میں یہ بات نہیں آئی کہ تھوڑا چینجنگ لائی جائے نماز کے اندر، سورۃ الفاتحہ بدلی جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ جاذبیت رکھی ہے.
وہ کشش رکھی ہے، وہ کھینچاؤ رکھا ہے، وہ میلان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ لذت رکھی ہے، قاری صاحب پڑھتے جائے، ہم سنتے جائے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر اللہ نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پہ اترنے والی کتاب میں رکھی ہے۔ یہ تو میرے تمہارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم قرآن سے بھاگتے ہیں، جیسے تراویح میں بھاگتے ہیں، جیسے رمضان میں بھاگتے ہیں۔ کتنے کم ظرف وہ ہیں جس کو پورا سال گزر جاتا ہے، ماں کی میت پر بھی سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے جنازے ہم نے ایسے دیکھے ہیں، ساری رات گھر میں میت ویران پڑی رہتی ہے، پاس بیٹھ کر ایک سورہ رحمان پڑھنے والا نہیں ہوتا، ٹولے باہر سو کے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہتے، ادھر ادھر کی بکواس۔ ایک کے ہاتھ میں ایسا نہیں کہ سورۃ الیاسین ہو تو مرے ہوئے، ابھی تو گھر میں ہے میت، ابھی تو وہ میت قبرستان نہیں پہنچی، اس کا ابھی سے یہ حال ہے کہ ایک سورہ یاسین پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو میری تمہارے جنازے پر لوگ سورہ واقعہ پڑھنے آئیں گے؟ میں حاجی عبدالغفور صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان کے بچے نے قرآن کریم حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو عامل قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، موت تک اس کے سینے میں قرآن کو جمائے رکھے، اور آپ سبھی حضرات نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ دنیا مٹ جانے والا جہان ہے، مر جائیں گے سارے لوگ، کتنے آئے کتنے چلے گئے، قرآن ختم نہیں ہوتا، بندے مر جاتے ہیں۔ تمہارے بچے نیک ہوں گے نا، حافظ قرآن ہوں گے، تمہاری تربت پہ آ کے سورہ واقعہ پڑھیں گے، سورہ رحمان پڑھیں گے، اللہ تمہاری قبر کو آسودہ بنا دے گا۔ ڈاکٹر بناؤ کہاں انکار کرتے، حافظ بھی بناؤ، انجینئر بناؤ حافظ بھی بناؤ، ماسٹر بناؤ حافظ بھی بناؤ۔ میں ایک سادی مثال دیتا ہوں، اسکول میں جانے والا بچہ دفتر پیچھے لٹکاتا ہے، حافظ بننے والا بچہ قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ یہ حافظ بننے والا بچہ اسکول میں جانے والے بچے سے کہتا ہے تیرا علم پیچھے ہے، میرا علم آگے ہے، مرنے کے بعد تیرا علم پیچھے ہی رہ جائے گا، میرا علم آگے کام آئے گا۔ سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، بیوی بے وفا، سونا دھن بے وفا، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں۔ آیت الکرسی کہتی ہے 3 دفعہ تلاوت کر کے دروازے پہ پھونک مار لیا کر، ساری ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر، سارے رشتہ دار دفن کر کے گھر چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن سفارشی بن کر تیری قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت کہتی ہے او اللہ والے 3 دفعہ میری تلاوت کر کے اپنے مرحوم ماں باپ کو بخش دیا کر، پورا قرآن بن کر میں تیرے ماں باپ کی قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ سورۃ البقرہ کہتی ہے او اللہ والے ویران گھرانے کے اندر، ویران بنگلے کے اندر ایک دفعہ میری تلاوت کر کے چاروں طرف پھونک مار لیا کر، جادو ٹونے ٹوٹ کے جنات سے تیرے بنگلے کو بچانا میری ذمہ داری۔ سورۃ الکہف کہتی ہے او اللہ والے ہر جمعہ کو میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر، فتنہ دجال سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری۔ سورۃ الواقعہ کہتی ہے او اللہ والے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر، قیامت آ جائیں گی تیرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سورۃ الانعام کہتی ہے پارہ نمبر 7 او اللہ والے میری تلاوت کر کے پانی پر پھونک مار کے مریض کو پلا دیا کر، اس کا پانی حلق سے نیچے بعد میں جائے گا، شفا دے دینا میرے رب کا کام ہوگا۔ سورہ یاسین روزانہ فجر کے بعد میری ایک دفعہ تلاوت کر، پھر گاڑی چلا لیا کر، شام تک رات تک ہر حادثے سے ہر ایکسیڈنٹ سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، ہر سورت کی میرے رب نے میرے نبی نے فضیلت بیان فرمائی، اور 4 آواز ایسی ہے، کتنی بولو
4 آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے میرا اللہ رحمت کی بارش برساتا ہے، وہاں سے فتنوں کو دور کر دیتا ہے۔ آج میں اور آپ چاروں طرف فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، کتنے فتنے ہیں دیکھو۔ اللہ میرے آپ کی، ہمارے نسلوں کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین کہہ دو۔ 4 آواز، پہلی آواز مؤذن کی آواز، اذان کی، جہاں جہاں تک یہ آواز جاتی ہے اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ فتنوں کو دور کر دیتا ہے۔ اذان کی آواز جب کانوں میں پڑے نا مسلمانوں تو اذان کا جواب دے دیا کرو۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے، جس نے اذان سنی، اذان کا جواب دیا، دخل الجنہ، حضور فرماتے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں اذان کا ادب نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اذان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کتنے خوبصورت کلمات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ بولو انشاءاللہ اذان کا جواب دیں گے، بولو انشاءاللہ اذان کا ادب کرو۔ اگر دلوں میں رسپیکٹ ہے اذان کا، یہی سماعت اذان تمہیں جنت کا مسافر بنائے گا۔ مؤذن کی اذان ہوتی ہے نا، گھروں میں گانے بجتے، ہمارے گھروں کی مستورات کا ٹیلی ویژن بند نہیں ہوتا، گانے بند نہیں ہوتے، موبائل کی چیٹنگ بند نہیں ہوتی۔ مشکل سے 3 منٹ لگتی ہے اذان میں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مشکات شریف میں حضور فرماتے ہیں مرغے کو بھی گالی نہ دو، یہ بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ نہ اذان کی اہمیت ہے دلوں میں، نہ مؤذن صاحب کی اہمیت ہے۔ مؤذن صاحب کو تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے گلی میں کوئی سبزی بیچنے والا آیا ہو۔ سب سے اونچی گردن والے قیامت کے دن مؤذن ہوں گے، سارے بلال حبشی کی قیادت میں ہوں گے۔ کیا تنخواہ دیتے مؤذن صاحب کو، پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں یہ 2000 نہ بولے۔ اذان سستی بنا دی، اور امید رکھتے اللہ تعالی ہم میرے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارے۔ اتنا خوبصورت نام میرے رب کا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کلمے کی صدا دینے والے کو 2500 روپے دینے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ 2 کروڑ کے بنگلے بنا کے رکھے، 60 لاکھ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ ہماری بیویوں کے پاس 50 سے متجاوز جوڑے ہوں گے، اتنے جوڑے جوتے، اتنے جوڑے ہوں گے۔ ہمارے بچوں کی زندگی دیکھو، ہماری بچوں کی لائف سٹائل دیکھو، لگزریس لائف سٹائل۔ بچے کی زبان پر کوئی بات بعد میں آتی، اس سے پہلے باپ اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو مؤذن صاحب کی تو بچے ہوتے ہیں نا، ان کی بھی تو یہ تمنا ہوگی میں میرے بچے کو ٹافی کھلاؤں، میرے بچے کو میں کچھ لا کے دوں۔ اس کا خود کا پیٹ 2500 میں نہیں پلتا، بیوی بچوں کو کہاں سے پالے گا؟ جوانوں سے کہوں گا اپنی طرف سے کچھ دے دیا کرو،
یہ 500 کا نوٹ ہے نا، انشاءاللہ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ ایک مہینے میں تو 50,000 کماتا ہے، 1,000 نکال دے اس میں سے مؤذن صاحب کے، میں تو کم بتا رہا ہوں، تو 10 بھی نکالے گا نا، کم نہیں ہے، وہ گھٹتا نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ 40 میں وہ برکت ہوگی جو 4 لاکھ میں تو نہیں دیکھی ہوگی۔ واٹس ایپ پہ میسج پھرتے، مؤذن صاحب کی فلاں گاؤں میں ضرورت ہے، مؤذن صاحب کی فلاں گاؤں میں ضرورت ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی میسج آتا ہے۔ یہ پورا گاؤں ہو کہ ایک کو نہیں سنبھال سکے، اور کتنے گاؤں کی تو فضا ہوتی ہے، 12 مہینے کے 12 مؤذن، جنوری، فروری، مارچ، ربیع الاول، ربیع الاخر، ہر مہینے میں مؤذن بدلتا ہے۔ یہ ابھی پتہ نہ چلے گا، کل قیامت کا دن ہوگا نا، 1,24,000 انبیاء اور ان کی امتیں ہوں گی، اور ساری دنیا کے جتنے مؤذن ہوں گے وہ سب کو اللہ تعالیٰ تاج پہنائے گا، سب کی اونچی گردن ہوگی، تب ہم ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں گے، یار یہ وہی مؤذن صاحب جنہیں میں زکوٰۃ دیتا تھا، زکوٰۃ دینے کی تھی۔ دوسری آواز، جب مجاہد سینہ تان کر کفر کے سامنے ڈٹ کر نعرے تکبیر کہتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے میرا اللہ فتنوں کو دور کر دیتا ہے، رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جب بھی انشاءاللہ بولو قرآن کے لیے، دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی جان دینے کی نوبت آئی، ہم انشاءاللہ جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ قرآن کے لیے جان دینے کو تیار ہو؟ بولو انشاءاللہ۔ اپنے نبی کے لیے جان دینے کو تیار ہو؟ تیار ہے۔ سب کچھ برباد کیا جا سکتا ہے، نبی کے گستاخ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں اور آپ اپنی جان دے دے، بیوی بچوں کو بھی نبی کے نظر کر دے، پورا گھرانہ نظر کر دے، پھر بھی میرے نبی کے احسانات کے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اتنے میرے نبی کے تم پر، ہم پر احسانات ہیں۔ حضور نہ ہوتے، میرے آپ کے پاس ایمان نہ ہوتا۔ بدر کی داستان اٹھاؤ، احد میں دندان مبارک شہید کرائے، طائف کی وادیاں دیکھو، گڑھے کھودے گئے، گالیاں دی گئی، پشت نازو پہ اوجڑیاں رکھی گئی، صحابہ کے جسم پر میکھیں گاڑی گئی، گلے میں رسی ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، گھوڑے کے ٹاپوؤں سے باندھ کر مکے کے بازاروں میں تماشے بنائے گئے۔ ایک ایک صحابی کے جسم پر جنگوں کے اندر 70 سے 80 زخم آئے، کتنی لاشیں نہیں پہچانی جاتی، گھر والے پہچانتے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بہنوئی ہے۔ ہم مستی میں جی رہے، ایک خون کے قطرے کا حساب مانگ لیا امیر حمزہ نے، جس کی احد کی پہاڑی پر 11 ٹکڑے کیے گئے۔ میرے تمہارے دامن ایک صحیح سجدہ نہیں مسلمان۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، اگر کوئی بچائے گا تو بولو زور سے، کون بچائے گا؟ امینہ کا لال بچائے گا، امی بچائیں گی، ابو، سب کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہوگی، یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ خدا کے روبرو روزے جزا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو روزے جزا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، نہ شوہر اپنی بیوی کا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، چاروں طرف نفسا نفسی کا عالم ہو۔ اللہ نے صرف ایک ذات بنائی ہے جس کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہے، یا رب امتی یا رب امتی۔ آج میں اور آپ اسی نبی کی سنتوں کو پاؤں تلے رونتے ہیں، اسی نبی کی سنتوں کے مذاق اڑاتے ہیں، اسی نبی کے سینے پہ اترنے والے قرآن کو تاکچوں کی زینت بناتے ہیں۔ حضور خود فرماتے قرآن پڑھتے پڑھتے رویا کرو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنایا کرو۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت جی رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کرے؟ کہا اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ کتنے سنگ دل ہو گئے ہو۔
مشکات میں ایک حدیث ہے، قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی، حضور فرماتے حبل ممدود من السماء الى الارض، جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ڈائریکٹ فیض دیتا ہے اور قرآن بولتا ہے۔ آپ قرآن سے کوئی بھی سوال کرو، قرآن جواب دے گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو کہاں رہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن تجھے کس نے نازل کیا؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ تجھے کس نے اتارا گیا؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد۔ قرآن تجھے کون لے کر کے آیا؟ قرآن کہتا ہے نزل به الروح الامین۔ قرآن تو کس زبان میں آیا؟ قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین۔ قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن تو کس رات میں آیا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کوئی بھی سوال قرآن بولتا۔ چہرہ بتا میرے نبی کا، کہا والضحیٰ۔ زلفیں بتا، کہا واللیل اذا سجا۔ سینہ بتا، کہا لم نشرح لک صدرک۔ چادر بتا، کہا یا ایھا المزمل۔ کملی بتا، یا ایھا المدثر۔ زمانہ بتا، کہا والعصر۔ قرآن میرے نبی کی یتیمی بتا، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ معراج بتا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے محمد کا نام بتا، کہا محمد رسول اللہ۔ ختم نبوت بتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بولو زور سے، میرے ساتھ پڑھو۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن میرے نبی کا درود بتا۔ پڑھو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن بولتا ہے، کوئی بھی سوال کرو قرآن جواب دے گا۔ مولانا صاحب یہ امت کا درد ہے، آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں جانتے۔ روزانہ مائیں پھونکے مارتی ہے کہ میرا بیٹا محفوظ رہے۔ چلو وہ تو ٹھیک ہے، آیت الکرسی کی برکات ملیں گی۔ 56-55 سال عمر گزر جاتی ہے، آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں معلوم۔ 6666 آیت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ کسی بھی مسجد میں رمضان میں تفسیر ہو جائے نا، گینے چونے 10 بندے ملتے ہیں کہ مولانا بیان تفسیر کرے تو کسے سنا ہے؟ 90% لوگ نکل جاتے ہیں۔ یہ وقت بھی وہ متعین کرتے ہیں کہ جس میں مجمع ملے، لوگ بیٹھے اور قرآن سنے، تفسیر سنے۔ امام صاحب کو فکر ہے جنت بنانے کی، امت کو فکر نہیں ہے۔ اسی 80% مجمع فضول بازاروں میں گھومتا ہے۔ سورہ یوسف سن لی ہوتی، سورہ یونس سن لی ہوتی، کچھ ترجمہ سیکھ لیا ہوتا۔ کتنے رمضان آئے، کتنے چلے گئے، مکھی کی طرح اڑا دیا نوابوں کا رمضان۔ اب نہیں پتا میرا تمہارا رمضان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اب رمضان میں نہیں، ضروری نہیں ہے تفسیر کرنا، اپنی مسجدوں میں تفسیر کا نظام بناؤ۔ ایک ہفتے میں 1 دن یا 2 دن تفسیر کا نظام بناؤ۔ کسی ایک نماز کے بعد مولانا کو اس کی تنخواہ دو۔ آپ کو جس مولانا سے سیٹسفائی ہو، آپ کو جس مولانا کی بات جلدی سمجھ آتی ہو، اس کو ان مولانا کو اپنی مسجد میں بلا کر کسی کا تفسیر اور قرآن کا اللہ کی قسم بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو قرآن کا ترجمہ سیکھے، تفسیر سنے بغیر قبروں میں چلے گئے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا یہ حال ہو، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پورے وجدان کے ساتھ، آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا ہاں ہماری موت ایسی آئے کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو۔ مانتا ہے کوئی ایسی موت چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ بولو انشاءاللہ نظام بنائیں گے، انشاءاللہ اپنی مسجدوں میں تفسیر کا نظام بناؤ۔ آپ کا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، آپ نے اسے بلایا بیٹا ادھر آ، یہ کیا ہے؟ کہا ایلیفنٹ۔ سپیلنگ سنا دی، بیٹا اس کا معنی کیا ہے؟ ابو معنی نہیں سکھاتے۔ ارے یار کیسی اسکول ہے؟ سپیلنگ سکھایا، لفظ سکھایا، پڑھتے سکھایا، معنی نہیں سکھایا، دوسرے دن اسکول میں نہیں بھیجیں گے، اسکول چینج۔ کیوں؟ معنی نہیں سکھائے جاتے۔
قرآن کے صرف الفاظ پڑھتے ہیں، معنی نہیں معلوم. مثالوں سے یہی ہے. کتنی خوبصورت صورت، کتنی خوبصورت آیت، آیت الکرسی، جس میں اللہ خود اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ فرماتا ہے میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، میرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، میرے سوا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بچہ بچی دینے والا کوئی نہیں، شفا دینے والا کوئی نہیں، عزت دینے والا کوئی نہیں، ذلت دینے والا کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا. کتنا خوبصورت قرآن ہے مسلمانوں. سن لیا کرو، سیکھ لیا کرو. لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ فرماتا ہے میں کبھی سوتا نہیں، میں کبھی اونگتا نہیں. بندے سوتے، رب نہیں سوتا. رب سو جائے نا نظام کون سنبھالے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا تجھے نیند نہیں آتی؟ الہ العالمین 2 کنچ کے پیالے پکڑا دیے کوہ طور پر، جب تک اجازت نہ وہاں تک یہاں سے ہٹنا نہیں. رات کا آخری حصہ ہے، جھٹکا لگا، دونوں پیالے ہاتھ سے گر گئے، چورا چورا ہو گئے. موسیٰ تیرے ایک نیند کے جھونکے نے پیالوں کا نظام توڑ دیا. خدا سوئے گا دنیا کا نظام نہیں ٹوٹے گا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اللہ فرماتا ہے ساری مخلوقات میرے قبضے قدرت میں ہے. زمین میری، آسمان میرا، چاند میرا، سورج میرا، ہوا میری، فضا میری، دریا میرے، سمندر میرے. رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، لیل و نہار کی گردش. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتی ہے رات جاتی ہے. زندہ سے مردہ بناتا ہے، مردہ سے زندہ بناتا ہے. بندوں کو رزق دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، ذلت دیتا ہوں. کہ خود اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے آیت الکرسی میں. کتنے سال گزر گئے، ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا. یہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے. میں اپنے جوان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، تمہارا ماحول بنے گا نا بستی کا، جوانوں سے بنتا ہے، بگڑتا ہے تو جوانوں سے بگڑتا ہے. اپیل کروں گا اپنے تمام جوان بھائیوں سے، تفسیر کا نظام تم بناؤ. سب سے پہلے جوان بیٹھے. جوان نہیں بیٹھتے مسجدوں میں، وہ جمعہ میں آتے شہزادوں کی طرح جب خطبہ شروع ہوتا ہے. 15 منٹ بیان سننے کا ٹائم نہیں ہے جوانوں کے پاس. مولانا بیان کرتے ہیں سود کی حرمت کو، سود کھانا اس کی وعید بتائے. سارے سود خور باہر گھومتے ہیں، حلال کھانے والے اندر بیٹھے ہوئے، حرام کھا. اب لائیو نہیں سنا، بعد میں کہاں ریکارڈنگ سنیں گے. سدھرنے کے لیے 1 گھنٹہ تقریر ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی کسی مولوی کا ایک جملہ پوری زندگی بدل دیتا ہے. آؤ جمعہ میں جلدی آؤ. 20 منٹ بیان نہیں سن سکتے. اب اس کی بھی فضیلت بیان کی حضور نے. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنا، اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. 2nd نمبر پر آئے گا اس کو بھینس ذبح کرنے کا ثواب. پھر اس کے بعد جو آئے گا اس کو دمبا، پھر بکرا، پھر مرغا، پھر انڈا. اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے نا جمعہ کا، کتابوں میں لکھا ہے یہ نام لکھنے والے فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. مجھے تمہیں دکھتے نہیں ہیں. فرشتے اندر خطبہ سننے بیٹھ گئے. یہ بعد میں آئے جب جماعت کھڑی ہوئی. تیرا نام رجسٹر میں آیا ہی نہیں. میرا بھائی سوچتا ہے میرا جمعہ ہو گیا. ارے نام نہیں آیا، نام لکھنے والے کب سے اندر بیٹھ گئے. ہزاروں زندگی کے جمعہ ایسے چلے گئے کہ بندہ مسجد میں جلدی نہیں آیا.
اس زندگی کیا کام کی مسلمان. ارے چلتے چلتے لوگ مر جاتے. جاؤ سول ہاسپٹل میں جاؤ, بروڑا جاؤ, احمد آباد جاؤ, نوساری چلے جاؤ, دیکھو کیسے لوگ پڑے ہوئے ہٹے کٹے. تندرست ہو, اللہ نے جسم تندرست دیا ہے تو یہ جسمانی تندرستی سجدوں میں لگاؤ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو, اور طاقت کے بوتے میں پھولا ہے تو. جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا, ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ. کوئی بندہ ہمیشہ جوان نہیں رہتا. یہ جتنے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں نا سامنے, وہ بھی ایک ٹائم تھا جوان رہا کرتے تھے. جب قصے سناتے ہیں نا اپنی جوانی کے, کہ ہم بھی کبھی جوان ہوا کرتے تھے. یہ ہم جتنے جوان ہیں نا وہ بھی کہیں گے ایک ٹائم آئے گا بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہم بھی جوان ہوتے تھے کبھی کسی زمانے میں. بیچ دو سب کچھ, بیتا ہوا ایک پل واپس نہیں لا سکتے. اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو آگے کہاں تک جانا ہے کوئی نہیں جانتا. اغتنم خمسن قبل خمسن مشکات میں ہے. حضور فرماتے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1 سب سے پہلے کہاں, شبابک قبل حرمک. حضور فرماتے تیرا بڑھاپا ہے اس سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر. جوانی صرف مستی کا نام نہیں ہے, جوانی صرف آوارگی کا نام نہیں ہے, جوانی 2:30 بجے تک نچنیوں کے ناچ دیکھنے کا نام نہیں ہے, جوانی کالج اور اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنی نظروں کو آوارہ کرنے کا نام نہیں ہے, جوانی سوشل میڈیا کے غلط استعمال کرنے کا نام نہیں ہے, جوانی 2-2 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے, جوانی اللہ کی قسم مصلی بچھا کر سجدہ کرنے کا نام, آنسو بہانے کا نام جوانی ہے. 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے. کسی گاؤں میں بیان کرنے گیا تھا, وہ کہنے لگے مولانا صاحب ہمارے گاؤں کے جوان پوری رات ہوٹل پر بیٹھے رہتے. میں نے کہا پھر ہوٹل سے نکاح کرتے بیوی کیوں لائے, پوری رات وہیں بیٹھنا تھا. تو اب اذان کی آواز کان میں آتے نا تب گھر جاتے, اللہ جانے مسجد جاتے یا گھر جاتے. اور پھر کتنے بجے اٹھتے, مجھے کہنے لگے مولانا 4 بجے اٹھتے. شام کی چائے ان کی صبح کی ہے, پھر کھائیں گے عصر بعد, اور پھر رات کا کھانا کھائیں گے ہوٹل میں 1 بجے. زندگی ہے. کتابوں میں لکھا ہے شابات کوئی کام نہ ہو جلدی سو جاؤ, مجلس مت بناؤ. اور بیٹھنے کا اتنا ہی شوق ہے نا میرے بھائی, باپ کے پاس بیٹھ جا, ماں کے پاس بیٹھ جا, ان کی دعائیں لے لے. یہ چلے جائیں گے نا ترس جاؤں گے, ان کا نمبر فون میں ہوگا آواز نہیں ہوگی. یہ چلے جائیں گے نا ترس جاؤں گے. اس دور میں ماں باپ کی دعاؤں جیسا خلوص کسی کی دعاؤں میں نہیں ہوتا. اگر تمہاری کامیابی کی دعا اگر دینے والا اس دور میں کوئی ہے تو تمہارے ماں باپ ہے. اب ٹائم ہے نا ان کے پاس, ان کو دینے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. 57 سال کی عمر ہو گئی میرے نبی کی, باپ تو دیکھا ہی نہیں. 6 سال میں ماں چلی گئی, اور میرے نبی حسرت بھری نظروں سے پیچھے دیکھ کر کہتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا, میں عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا, میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آتا, وہ چلمن سرکاتی میٹھے مد بھرے لہجے میں کہتی بیٹا محمد میں ماں کے خاطر نماز توڑ دیتا. بوڑھی ماں سسک کر زندگی گزارتی ہے گھروں میں, بیٹے کے دامن میں 2 منٹ نہیں ہے سرہانے بیٹھنے کا. بوڑھا باپ سسک کر زندگی گزارتا ہے, اپنی ضرورت کا 200 کا نوٹ بیٹے کے پاس ذلت سے مانگتا ہے.
تیری ہر مچلتی ہوئی خواہش کو تیرے باپ نے پروان چڑھایا. کبھی تجھے مانگنے کی نوبت نہیں آئی. تیری زبان پہ بعد میں آیا, تیرے باپ نے تیرے قدموں میں رکھا. آج باپ اپنے جیب خرچ کا 200 کا نوٹ تجھ سے مانگتا ہے, تیری دولت تیرے منہ پہ مار دے گا اللہ. یہ دولت عثمان نہیں, یہ دولت قارون ہے, جس دولت کے پیچھے باپ کی ذلت ہو. ٹائم پہ باپ کو پیسے نہیں دیتے. یہ شکایت آتی ہے ہمارے پاس کہ میرا بیٹا اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے, یہ کماتا ہے 1.5 لاکھ روپے. باپ دوسروں سے قرضہ مانگتا ہے. تیرا 1.5 لاکھ باپ کے لیے 2000 نہیں ہے. ان کی دعاؤں سے تو 1.5 لاکھ تک پہنچے. تو دوسری آواز سینہ تان کر جب کہتا ہے نا مجاہد نعرہ تکبیر. اور تیسری آواز اللہ کے نبی نے کتابوں میں لکھا ہے, 4 آواز اللہ کو بڑی پسند ہے. اور تیسری آواز جب حاجی حج پڑھنے جاتا ہے, معتمر و عمرہ کرنے جاتا ہے, احرام باندھ کر, کرتا نکال کر, ٹوپی نکال کر, بیت اللہ کے سامنے دیکھ کر عقیدت مندی سے پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے. بولو زور سے آمین. یہ تیسری آواز میرے رب کو بڑی پسند ہے. اور چوتھی آواز جو میرے اس مضمون سے متعلق ہے, جب لوگ زنا کرتے, بدماشی کرتے, حرام خوری کرتے, حلال کی جگہ حرام کھاتے, جھوٹ بولتے, ناپ تول میں کمی بیشی کرتے, ڈنڈی مارتے, سودی کاروبار کرتے, اللہ کی زمین بھی کہتی الہ العالمین مجھے ان کی حرکتوں سے بڑی نفرت ہے, اجازت دے لقمہ بنا کر نکل جاؤں. اللہ پاک جل شانو کی کریم آواز کہتی ہے ٹھہر جا, شاید توبہ کر لے. اللہ فرماتا ہے میری کریمی میری رحیمی, میں چاہتا بھی کہ عذاب دے دوں, تو دوسری طرف ایک حافظ قرآن پڑھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم, کوئی حافظ پڑھتا ہے یا ایھا المزمل, کوئی حافظ پڑھتا ہے یا ایھا المدثر, کوئی حافظ پڑھتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ایک طرف گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے, دوسری طرف حفاظ قرآن پڑھتے, فجر کی نماز میں امام صاحب پڑھتے, چاروں طرف قرآن کی آواز آتی ہے. میری رحمت اجازت نہیں دیتی میں اس بستی پہ اپنا قہر نازل کروں جس بستی میں میرا قرآن سنایا جاتا. آپ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا سسٹم چلاؤ. اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل لے لو, ان کے ہاتھوں میں قرآن دو. اس دور کا سب سے زہریلا ناگ ہے قرآن, اس زہریلا ناگ ہے موبائل, اور اس دور کا سب سے خوبصورت ہتھیار ہے قرآن. یہ ناگ ہے نا ناگ, یہ موبائل تو تمہارے بچوں کو تمہاری قبر پر نہیں آنے دے گا. اللہ کی قسم ابھی بھی ٹائم ہے, ان کی دینی روحانی اصلاحی تربیت کرو. 5 سال کا بچہ ہے, موبائل دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتا. ہم سب کے گھروں کا یہ حال ہے. 5 سال کی بچی ہے, شارٹ ویڈیو نہ دکھاؤ وہاں تک لک میں حلق سے نیچے نہیں جاتے. یہ ماں کہتی ہے باپ سے موبائل دے دو نا, آپ کا 2 روٹی زیادہ کھائے گا, کھانا کھا کر موبائل واپس کر دے گا. 1 ہفتہ موبائل لے لو نا, یہ ذہنی مریض بن جائیں گے, پاگل. نہ باپ کو چلتا ہے نہ ماں کو چلتا. اچھا کام کرتے ہو تو موبائل رحمت ہے, چلو دیکھ لو کس کے موبائل میں حزب الاعظم ہے, دیکھ لو کس کے موبائل میں 40 درود ہے. رمضان کا پہلا چاند دکھتا ہے تو قرآن ڈاؤن لوڈ کرتے, عید کا دکھتا ہے تو ڈیلیٹ کر دیتے. اور قرآن کیوں ڈیلیٹ کرتے کہ دوسری بہت ساری چیزیں قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے, تو وہ ڈیلیٹ کر نہیں تھی تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا. زیادہ نہیں, آدھا گھنٹہ دے دو. اللہ نے کتنا خوبصورت جسم دیا نا, زبان چل رہی ہے, زبان کو قرآن کے لیے چلاؤ. رشتے توڑوانے کے لیے مت چلاؤ, گالیاں نہ دو زبان سے قرآن پڑھو.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بچے کو قبول فرمائے. یہ بچہ حفیظ بنانا نہ یہ بننا آسان تھا نہ بنانا آسان تھا. میں ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں. ان کو جس استاد نے بنایا, اب کے استاد کہاں ہیں؟ وہ یہاں نہیں ہے. ان کے استاد کو بھی ہم مبارکبادی پیش کریں گے. حافظ بننا آسان نہیں ہے, بنانا بھی آسان نہیں, کیونکہ ہم بھی تو حافظ بنے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے استاد نے ہمارے پیچھے کتنی محنتیں کی ہے. کتنے باپ ایسے بچے پورے حافظ بن جاتے ہیں, باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم باپ کو کبھی پوچھ لینا کہ تمہارے بیٹے کے کتنے پارے ہوئے, کا مولانا کل پوچھ کے بتاؤں گا. 20 پارے ہو جاتے بچوں کے, باپ کو نہیں پتا, ماں کو نہیں پتا. اور کچھ باپ الحمدللہ اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ وہ ہر رکوع پہ بچے کی خبر گیری کرتے ہیں. یہ تو استاد ہے کہ بچوں کو پورا قرآن یاد کراتے ہیں. 8,000 9,000 تنخواہ میں ماشاءاللہ. سب سے پہلے اسے مبارکبادی دیتے ہیں, اس کے استاد کو, اور حاجی عبدالغفور کو ہم مبارکبادی دیں گے. انہوں نے اتنی خوبصورت مجلس بنائی, بزم سجائی. ہمارے عمر بھائی کو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں الحمدللہ بہت سارے حفاظ ہیں. ہم سب مل کر دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر میں اور حافظ قرآن بنتے رہے, اور اس گھر میں اللہ خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. آپ سب کے سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج ابھی سے اسی وقت سے آپ یہاں سے نیت کر کے اٹھے, میں نے اور آپ کو قرآن پڑھنا ہے. بولو انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن. آپ زور سے کہو انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے کہو, وہ پیچھے بنگلہ دیش والی بتاؤ. ماشاءاللہ سب کو قرآن پڑھنا ہے. اگر آپ قرآن سے دوستی کریں گے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا, بہت ممکن ہے اللہ موت سے پہلے ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں, ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا. آج جس دور میں میں اور آپ جی رہے, چاروں طرف دیکھو کتنے فتنے ہیں. 56-57 اسلامی ریاستیں. آج کل فلسطین کے حالات دیکھو. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے, ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے ملک کے حالات دیکھو, چاروں طرف دیکھو کتنے خراب حالات ہیں. حالات حضور کے زمانے میں جب حالات آتے ہیں نا, صحابہ قرآن پڑھتے تھے. قرآن کی نورانیت ایسی ہوتی تھی, اللہ حالات کا رخ بدل دیتا تھا. حالانکہ وہاں کے تو حالات تو امتحان ہوتا تھا. صحابہ کا جتنا امتحان لیا گیا, اگر میرا آپ کا لیا جاتا کب سے کافر بن جاتے. بلال حبشی کی داستان دیکھو, کیسی داستان ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ. پھر اللہ نے رزلٹ کیسا دیا, نتیجہ کیسا دیا. آج بیٹا امتحان میں کامیاب ہو جائے تو ابو کیا کرتا ہے, گاڑی دلواتا ہے, موٹر سائیکل دلواتا ہے. بلال جب امتحان میں کامیاب ہو گئے نا, تو میرے نبی نے کیا دیا تھا, کعبہ کی چھت پہ چڑھوا کے اذان دلوائی. سارے کہنے لگے یہ تو کالا ہے یار, اتنا اونچا ہو گیا. جن کے پاس بیٹھنے کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا, میرے نبی نے ان کو وہ مقام دیا. مکہ فتح ہوا, کعبے کی چھت پہ چڑھوا کے حضرت بلال سے اذان دلوائی. سینے میں کوٹ کے خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول بسا ہوا تھا. کسی بھی موڑ پر نبی کے خلاف چلنے والے نہیں تھے صحابہ. حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. ایسا عشق تھا. امتحان خدا نے لیا اور اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے 100% کامیابی دکھائی. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قیامت کی صبح تک قرآن میں بیان فرمایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ, فرمایا میں خدا امتحان لینے کے لیے آ گیا. الہ العالمین, کس مضمون میں امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم, میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. الہی الہ العالمین, پھر کیا ملا؟ فرمایا للتقوی, پرہیزگاری ملی, میرا خوف ملا, میرا عشق ملا, مخلوق کی خدمت ملی, میرے نبی کا پیار ملا. الہ العالمین, ہمارے یہاں تو ڈگریوں کا بڑا کریز ہے, تو نے ان کو کیا ڈگری دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم, میں نے ان کو یہ ڈگری دی. میرا کرم ان کے لیے, میری بخشش ان کے لیے, میری مغفرت ان کے لیے, میری جنت ان کے لیے, میرا حبیب ان کے لیے. ارے او دنیا والوں, میرے نبی کے دیوانوں کی کبھی بات نہ کرنا, یہ میرے لیے, میں ان کے لیے. حضرت عمر قرآن پڑھتے ہوئے آئے, قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے. یعنی قرآن پڑھ کر مومن بنے تھے نا, اب قرآن پڑھتے پڑھتے منبر پر وہ خنجر مارا تھا زہر آلود.
اب حضور نے کتنی بڑی شان بیان فرمائی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ قرآن سے دوستی انہوں نے کی تھی۔ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، کوڑا مارا زمین پر، اما عدلت علیک، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ خبردار، یہاں میرا حبیب آرام کر رہا ہے، حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خشک دریا کو خط لکھتے، بہنا ہے تو بہ، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کا نور سینوں میں تھا، آج تک سورج کا منہ دریا نے نہیں دیکھا۔ نروم و ایرا سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے، جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، جب گھر سے نکلے محمد کے گھرانے والے۔ قرآن سے دوستی تھی، قرآن کے دروازے پر جو بھی آیا، چور تھا چوکیدار بن گیا، رہزن تھا رہبر بن گیا، لٹیرا تھا محافظ بن گیا، سخت دل تھے نرم دل بن گئے، جو برے تھے بھلے بن گئے، جو مسجد کو گئے نمازی بن گئے، اچھا قرآن پڑھا قاری بن گئے، قرآن کے مطابق فیصلہ کیا قاضی بن گئے۔ انہوں نے کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے۔ ایک ایک صحابی نے قرآن کے پیچھے اپنی جان دے دی۔ ہم قرآن کے لیے 5 منٹ نہیں نکال سکتے۔ رمضانی مسلمان نہ بنو، قرآن سے دوستی کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو سرخ روئی سرفرازی نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں بہت بڑا امت کا چراغ گل ہو چکا ہے، حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں ماشاءاللہ، کسی کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ وہ صرف خواص کے محبوب نہیں تھے، عوام کے بھی محبوب تھے، پوری دنیا جانتی ہے ان کو۔ میں اپنی چھوٹی زبان سے اتنی بڑی شخصیت کے لیے کیا بولوں، مجھے تو بے ادبی نظر آ رہی ہے۔ ہمارا یہ جو بن رہا ہے نا پیچھے مسجد کے آگے، اس کی سنگ بنیاد بھی تو حضرت نے ڈالی تھی، ہے نا مولانا؟ کتنی جگہ میرا جانا ہوتا ہے، جہاں کہیں پوچھ لو نا یہ کام مولانا وستانوی چلا رہے ہیں، یہ کام مولانا وستانوی چلا رہے ہیں۔ کبھی ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے ایک بندہ اکیلا کتنا چلاتا ہے۔ نیتوں میں خلوص تھا، وہ چلتے تھے نا، قافلے پیچھے تھک جاتے تھے، وہ نہیں تھکتے تھے۔ مہاراشٹر والا جو علاقہ ہے، کتنے بنجر علاقے ہیں، ایسے ایسے علاقوں میں انہوں نے مسجدیں بنائی ہے۔ اب جب تک مسجدیں رہیں گی، جب تک سجدے رہیں گے، سارا ثواب مولانا کے کھاتے میں جائے گا۔ ایک بندہ دنیا میں آیا، 75 سال عمر گزار کے چلا گیا دنیا سے۔ حضرت گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن وہ ایسے کام کر کے گئے قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے انہیں۔ اللہ مولانا حذیفہ صاحب جن کے فرزند ارجمند ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان سے ویسے ہی کام لے جیسے کام اللہ نے ان کے والد محترم سے لیے۔ وہ بھی بڑے متفکر متحرک آدمی ہے اور بڑے جید باصلاحیت عالم ہے، الحمدللہ اللہ نے ان کو کئی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور جب باپ کی وہ محنتیں دیکھی تو بیٹے کے اندر بھی وہ چنگاری ہوتی ہے کہ باپ نے جیسی محنت کی کہ میں بھی ایسی محنت کروں۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ہم اپنی خصوصی دعاؤں میں بھی حضرت کو یاد رکھے۔ یہ جتنی بہت ساری، میرے پاس تو پتہ نہیں کتنی مسجدوں کا کاؤنٹ کیا ہے، لیکن کتنے مدرسے بنائے، کتنی مسجد، خود ان کے مدرسے میں 10,000 سے متجاوز بچے پڑھتے ہیں کلکوا کے اندر۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی، وہ 10 سال انہوں نے کنتھریا کے اندر پڑھایا ہے، بعد میں عقل کوا گئے مہاراشٹر کی چھوٹی سی بستی میں، اور چھوٹا مدرسہ انہوں نے سٹارٹ کیا۔ آج دیکھو کتنا بڑا مدرسہ ہے، 10-10 ہزار بچے پڑھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں شادی ہو نا تو 200 کو کھلانا ہو تو یہ 2 مہینے پہلے انتظام کرنا پڑتا ہے۔ 10 ہزار بچوں کو صبح ناشتہ کرانا، 2 وقت کھانا کھلانا، یہ کوئی تماشا تو ہے نہیں، کھیل تو ہے نہیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ مولانا کا نظام اللہ چلاتا تھا کیونکہ مولانا کی نیت میں خلوص تھا، للہیت تھی، اخلاص تھا۔ مولانا اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ ہم سارے اپنے خصوصی دعا میں بھی حضرت کو یاد فرمائے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی خدمات کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دعا جی نظم مجمع میں یا نظم پڑھتے آپ کہہ رہے ہو کہ مجمع اٹھ جائے گا، یہ تو نہیں اٹھیں گے، میں اٹھ جاؤں گا، یہ اٹھنے والے نہیں ہیں۔ کہاں اٹھا دے؟
یہاں اٹھائے مدینہ بھیج دے، ایسا بولو ماشاءاللہ۔ مدینہ جانا ہے، بتاؤ کن کن کو جانا ہے؟ شہر پر ساتھ دیا کرو، اتنی خوبصورت نعت سنائی قاری صاحب نے، ان کو تو دل کا دورہ بھی پڑا ہوا ہے، پھر بھی کھینچ کھینچ کے پڑھ رہے تھے آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ الحمدللہ ان کی تو عید بھی میرے نبی کے شہر میں ہوئی ہے۔ وہ ہندو شاعر کہتا ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے، وارث جنت بھی یہی ہے، اور دنیا کا عقیدہ ہے اور اپنا بھی یقین ہے، جو شہر مدینہ میں ہے کہیں اور نہیں ہے۔ اور جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی آنکھوں کو سلامی پیش کرتا ہوں، آپ کی آنکھوں نے عید وہاں منائی جہاں میرے نبی کبھی منایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ میرا ساتھ دیں گے، میں ایک نعت مدینے پہ آپ کو سناتا ہوں۔ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، مدینے میں رہتے ہیں میرے آقا، دن رات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے۔ لوٹا ہے کہاں کوئی دربار پیمبر سے، لوٹا ہے کہاں کوئی دربار پیمبر سے، ملتی ہے فقیروں کو خیرات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے۔ اور ایک شعر، دھلنا ہے گناہوں کو تو شہر نبی چلیے، دھلنا ہے گناہوں کو تو شہر نبی چلیے، جب ہوتی ہے رحمت کی برسات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، رہتے ہیں میرے آقا، دن رات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے۔ اور ایک نعتیہ کلام، سارے رسولوں کے وہ رہبر، نبیوں کے سلطان، یہ ہے پیار نبی کی شان، یہ ہے پیار نبی کی شان۔ سارے رسولوں کے وہ رہبر، نبیوں کے سلطان، یہ ہے پیار نبی کی شان، یہ ہے پیار نبی کی شان۔ جس پہ نازل رب نے کیا ہے، جس پہ نازل رب نے کیا ہے پاکیزہ قرآن، یہ ہے پیار نبی کی شان، یہ ہے پیار نبی کی شان۔ بہت خوبصورت لذت کیا ہے عشق نبی کی، پوچھو بلال حبشی سے، پوچھو بلال حبشی سے، ہندا سے سفیان سے پوچھو، یا کہ جناب وحشی سے،
یا کہ جناب وحشی سے دیکھ کے دشمن آپ کو آقا، دیکھ کے دشمن آپ کو آقا لائے ہیں ایمان، یہ ہے پیار نبی کی شان، یہ ہے پیار نبی کی شان، سارے رسولوں کے وہ رہبر، نبیوں کے سلطان، یہ ہے پیار نبی کی شان، یہ ہے پیار نبی کی شان۔ اور ایک شعر بہت اچھا شعر ہے، آپ کی سنت میں یہ اثر ہے، ہاری جنگ جیتے ہیں، ہاری جنگ جیتے ہیں، ایک پیالہ دودھ کا لیکن 70 مل کے پیتے ہیں، 70 مل کے پیتے ہیں، آپ اشارہ گر جو کر دیں، آپ اشارہ گر جو کر دیں، کلمہ پڑھے دے جان، یہ ہے پیار نبی کی شان، یہ ہے پیار نبی کی شان، سارے رسولوں کے وہ رہبر، نبیوں کے سلطان، یہ ہے پیار نبی کی شان، یہ ہے پیار نبی کی شان۔ آخری شعر عمر بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا، شاہ مدینہ آپ کے در پہ جاؤں میری حسرت ہے، جاؤں میری حسرت ہے۔ بہت سارے لوگ اس سال حج کو جانا چاہتے تھے، لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ ان کے ڈاکیومنٹس یا کہو پیسے، کہو پاسپورٹ سب پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی جو نیت ہے وہ نیتوں کے مطابق اللہ اسباب میسر فرمائے اور ان کے لیے وہاں جانا آسان بنائے۔ بہت سارے لوگ حج کو جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہاں پیسوں سے نہیں جایا جاتا، وہاں تب جایا جاتا ہے جب میرا رب بلاتا ہے۔ کہ کوئی بھی بہانہ بیچ میں آ جاتا ہے، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی وہاں تک کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس لیے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کہ جو بھی ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ پیسوں کا جہاں تک سوال ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حلال پیسہ انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تک ضرور پہنچائے گا۔ لیکن جن لوگوں کی آس تھی، تمنا تھی، نہیں جا سکے، ہم دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی دیار حرم، دیار حبیب کی حاضری نصیب فرمائے اور اللہ وہاں کی موت بھی نصیب فرمائے، آمین کہو۔ شاہ مدینہ آپ کے در پہ جاؤں میری حسرت ہے، جاؤں میری حسرت ہے، لوٹ کے آؤں پھر نہ کبھی بھی، دل میں میری چاہت ہے، دل میں میری چاہت ہے، شہر نبی پر میں شہر نبی پر میں عمر ہو جاؤں قربان، یہ ہے پیار نبی کی شان، یہ ہے پیار نبی کی شان، سارے رسولوں کے وہ رہبر، نبیوں کے سلطان، یہ ہے پیار نبی کی شان، یہ ہے پیار نبی کی شان۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، فافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ مولا کریم پورے مجمع کی مغفرت فرما، اطراف و جوانب سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ جس بچے نے قرآن کریم کو حفظ کیا، یا اللہ ان کے استاد محترم کو یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی قربانیوں کاوشوں کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ یا اللہ جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے حفظ کو قوت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو پورا قرآن یاد
یا اللہ ان کے سینے میں پورے قرآن کو پیوست فرما. یا اللہ جو قرآن کے حافظ سے بھول چکے ہیں یا اللہ ان کے ضمیر کو یا اللہ حیاتی نصیب فرما. یا اللہ ان کو واپس قرآن کریم یاد کرنے کی توفیق سعید نصیب فرما. یہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں یا اللہ، بہت بڑا مجمع ہے، کون کس لائن سے پریشان ہے تو اچھی طرح جانتا ہے. یا اللہ ختم قرآن کی مجلس ہے، یا اللہ اس پر نور محفل کے صدقے میں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جنہوں نے اس بزم کو سجایا یا اللہ یا اللہ اس بزم کے یا اللہ خصوصی داعی ہے یا اللہ ان کا جنہوں نے ساتھ دیا ہے اس بزم کو سجانے میں، جن حضرات نے جس لائن کا تعاون کیا ہے، تمام معاونین محسنین منتظمین کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. جتنے علماء کرام ہیں ہم سب کو علم کا بانپن عطا فرما. قرآن کی خدمات کے لیے، دین کی نوکری کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک یا اللہ ہم سب کو منظور مقبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب